شیطان سے انٹرویو۔ تمہارا نام ابلیس، پیار سے لوگ مجھے اور اپنے بچوں کو شیطان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے، ایک چھوٹی سی بات۔ اکثر بہن بھائی شکایت کرتے ہیں کہ وہ تعوذ بھی پڑھتے ہیں مگر تم پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ میں پیچھا نہیں چھوڑتا، حیرت ہے میں تو تمہاری طرف آتا ہی نہیں۔ دیکھ لو، ابھی تم کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، اب خود ہی ہنسی مذاق میں وقت ضائع کر رہے ہو۔ ہنسی مذاق یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ شاید تم میری بات سمجھ نہیں پائے، ابھی سمجھائے دیتا ہوں۔ تم نے کسی امیدوار کو انتخابی مہم کے دوران ووٹ مانگتے تو ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے کہ الیکشن تمہارے ہاں ہر روز کا کھیل ہے۔ امیدوار صاحب ٹی پارٹی کے چند ممبران کو ساتھ لے کر گھر گھر ووٹ مانگتے پھرتے ہیں۔ یوں ہی ایک ساتھی کسی گھر کی گھنٹی بجانے لگے، امیدوار صاحب فوراً چونکے، وقت ضائع نہ کرو، ادھر جانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ بھولے بادشاہو، اسی طرح تم بھی اپنے ہی آدمی ہو۔ میرا پہلا سوال، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم لعنتی اور مردود کیوں قرار پائے؟ شکل و صورت سے مجھے تم پڑھے لکھے اور شریف آدمی دکھائی دیتے ہو مگر بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ کم از کم آغاز تو کسی نرم سوال سے کرنا چاہیے۔ بہرحال ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، کیوں تو نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ میں نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا یہاں سے، بے شک تو مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ میں نے کہا، مجھے بھی قیامت تک مہلت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا، میں بھی لوگوں کو تیرے سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا اور انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جس کسی نے تیری پیروی کی تو یقیناً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ اب مجھے لعنتی اور مردود کہنے والوں، دوسروں کی آنکھ میں پڑا تنکا بھی تمہیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا شہتیر نظر نہیں آتا۔ کبھی اپنے کرتوتوں کو بھی جائزہ لیا؟ میں نے اللہ کے حکم پر ایک سجدہ نہ کیا۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ ہر روز 5 مرتبہ سجدے کے لیے بلاتا ہے اور تم روزانہ 5 مرتبہ انکار کر دیتے ہو، پھر تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟ کبھی غور کیا تم پر روزانہ کتنی لعنت برستی ہوگی؟ تم تو دوسروں کو غصہ دلاتے ہو مگر آج خود غصے سے کانپ رہے ہو۔ لو پانی پیو۔ ابھی تو بہت سے سوالات باقی ہیں۔ میرا اگلا سوال، شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ہاں، یہ ہوا نا سوال۔ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، جب ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر فوت ہوئے۔ یہ 5 قومیں نوح کے بڑے نیک اور صالح بزرگ، دور دور تک ان کی عبادت اور پرہیزگاری کے چرچے، بہت سے لوگ ان کے معتقد اور پیروکار ہیں۔ یہ چونکہ خالص اللہ کے بندے تھے اس لیے ان پر میرا کوئی داؤ نہ چل سکا۔ البتہ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکار قابو آ گئے۔ میں نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر رکھ لو، اس سے ایک تو ان کی یاد تازہ ہوتی رہے گی اور دوسرا تمہارے اندر عبادت کا شوق بھی بڑھے گا۔ اگلی نسل کو ورغلایا کہ ان کے مجسمے بنا کر گاڑ دو، تمہارے آباء و اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی۔ چونکہ ان 5 کی محبت اور عظمت